بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا شرعی علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں، ہر پریشانی، بیماری یا رکاوٹ کو جادو قرار دینا درست نہیں۔ بعض اوقات بیماری، ذہنی دباؤ، معاشی مشکلات یا گھریلو مسائل بھی انہی علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے بغیر تحقیق کسی کی بات پر یقین نہ کریں۔ اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں ایسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جیسے ڈراؤنے خواب، بے چینی، بلا وجہ خوف، مسلسل سستی، عبادت میں دل نہ لگنا، میاں بیوی میں بلا وجہ نفرت یا ایسی بیماری جس کی واضح وجہ سمجھنا ہے۔ تاہم ان علامات کی بنیاد پر یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ضروری جادو ہی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ہو تو پہلے مستند ڈاکٹر سے علاج ضرور کروائیں۔ اگر تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود روحانی مسئلہ محسوس ہو تو قرآن و سنت کے مطابق شرعی علاج اختیار کریں۔ سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں باقاعدگی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں اور آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر اور گھر والوں پر دم کریں۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مخصوص عمل سے خواب میں جادو کرنے والا شخص یا جادو کی جگہ ضرور نظر آ جائے گی، لیکن اس بات کی قرآن و سنت سے کوئی قطعی دلیل موجود نہیں۔ اسی لیے ایسی دعاؤں پر یقین کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور صرف شرعی طریقوں سے علاج کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ مسئلہ روحانی نوعیت کا ہے تو کسی دیانتدار بعمل اور قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کرنے والے عالم سے رجوع کریں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو بھاری رقم لے کر تعویذات یا غیر شرعی اعمال کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر قسم کے جادو، نظر بد، حسد اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون رزق اور رزق میں برکت اور ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔